پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف باہر بیٹھ کر زہر اگلنے والے عادل راجہ اور حیدر رضوی کا کورٹ مارشل ہو گیا۔ اب امید ہے دونوں کو پاکستان بھی لایا جائے گا اور ان سے جیل میں چکی بھی پسوائی جائے گی۔ بہرحال عمران خان کے لیے عدالت سے بھی ایک بڑی اہم خبر ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو قید بھی ہوگی، پھر قید اکٹھے نہیں ہوگی تو یہ نہ سمجھے بشرا بی بی کہ وہ عمران خان کے ساتھ جیل میں۔ اور بلاول بھٹو نے انکار کر دیا ہے کہ وہ زرداری صاحب کی یعنی جتنے فیصلے ان سے ایگری نہیں کرتے اگر یہ لڑائی تھمی نہ۔ آج کی سب سے اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے دو بڑے غدار پاکستان سے بھاگے ہوئے بھگوڑے اور پچھلے 1.5 سال سے صرف چند ٹکوں اور ڈالرز کے لیے پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف باہر بیٹھ کر زہر اگلنے والے عادل راجہ اور حیدر رضوی کا کورٹ مارشل ہو گیا۔ اور اب آپ ان سے رینکس لے لیے گئے ہیں تو نہ ایک کو میجر اور دوسرے کو کیپٹن نہیں کہہ سکتے۔ ان کا نام لیں، ان کا نام ہی ان کے منہ پہ کالک ملنے کے لیے کافی ہے۔ عادل راجہ کو 14 سال قید بامشقت اور حیدر مہدی کو 12 سال قید بامشقت سنائی گئی اور پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ان دونوں بگوڑوں کو سزا سنائی گئی۔ بگوڑے ہی ہیں، دونوں سے رینکس بھی واپس لے لیے گئے۔ یہ دونوں وہی لوگ ہیں جن کے جرائم کی فہرست تو بڑی لمبی ہے اور کبھی یہ لوگ بغیر ثبوت کے جھوٹ بولتے تھے کہ پاکستان کے اداروں میں بہت بڑی بغاوت ہونے والی ہے، کبھی یہ کہتے تھے کہ پاکستان نے یوکرین کو امریکہ کے کہنے پہ اسلحہ دے دیا، کبھی افغان مہاجرین کے بارے میں کہتے تھے پاکستان نے یعنی افغان مہاجرین کے جہاز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جہاز میں پاکستان سے اسرائیل کے لیے اسلحہ جا رہا ہے۔ عادل راجہ تو پاکستان میں قبضہ مافیا، اغواء برائے تاوان اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث بھی رہا تھا۔ تحریک انصاف اور عمران خان کا نام لے کے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، فالوورز ہیں، ان کو بھی چونا لگاتا رہا۔ کی بورڈ واریئرز آپ کہہ لیں۔ لندن میں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے عمران خان کے قتل کی کہانیاں کرتا رہا اور پی ٹی آئی والے بشمول عمران خان اس کو سیریس لیتے رہے۔ کورٹ مارشل ہو گیا، اب امید ہے دونوں کو پاکستان بھی لایا جائے گا اور ان سے جیل میں چکی بھی پسوائی جائے گی۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بہت پہلے کی بات ہے، 3 سال پہلے کی بات ہے، حیدر مہدی تو میرے گھر آئے، مجھے ملے، میرے دفتر آئے، ہمارے ایک کامن فرینڈ ہیں ظفر عثمانی، ان کے ساتھ آئے تو میں نے ان کو سمجھایا بھی تھا، کافی سمجھایا تھا۔ اس کے بعد 1-2 دفعہ میری فون پہ بات ہوئی، پھر میں نے کہا نہیں، آپ قابل سمجھ نہیں ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ میری فرض کریں جن باجوہ سے لڑائی ہو سکتی ہے، میری جن عاصم سے لڑائی ہو سکتی ہے، ذاتی طور پہ میری کسی انسان سے لڑائی ہو سکتی ہے، اس کے لیے میں پاکستان کو تو نہیں برا کہہ سکتا یا پاکستان کے اداروں کے اوپر تو میں الزام لگا سکتا۔ آپ شخصی لڑائی ہے تو اس فرد واحد تک رہیں، آپ اس کو ہر ایک کو اس پہ کیوں ملوث کریں، خاص طور ریاست پاکستان کے اہم انٹرسٹ کو کیوں کمپرومائز کروا رہے ہیں۔ بہرحال عمران خان کے لیے عدالت سے بھی ایک بڑی اہم خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف عدت میں نکاح کے کیس میں شکایت جو کرنے والے محمد حنیف ہیں، انہوں نے عمران خان کے خلاف اپنا کیس واپس لے لیا اور کیس عدالت سے اب خارج ہو چکا ہے۔ یہ وہی کیس ہے جس میں اون چودھری نے بھی اپنا بیان جمع کرایا تھا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھانے والے مفتی سعید نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرایا تھا کہ واقعی عمران خان نے عدت کے دوران نکاح کیا۔ لیکن کیس خارج ہونا عمران خان کے لیے اچھی نہیں بلکہ ایک بری خبر ہے، کیونکہ اب یہ کیس وہ ڈرامے باز متاثرہ شخص یعنی خاور ممانکہ کہ عمران خان زبردستی ہمارے گھر آتے رہے اور پھر انہوں نے فرح گوگی کے ذریعے مجھے ڈرا دھمکا کے مجھ سے بشرا بی بی کو طلاق دلوائی اور عمران خان نے بشرا بی بی کے ساتھ عدت کے دوران ہی نکاح کر لی۔ تو اس کیس میں مفتی سعید اور اون چودھری تو پہلے ہی گواہ ہیں۔ خاور مانیکا کے اس میں شامل ہونے سے یہ کیس بڑا مضبوط ہو جائے گا اور پھر اس معاملے میں بشرا بی بی اور عمران خان پہ تو حد لگے گی، پھر عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو قید بھی ہوگی، عدالت سے سزا بھی ہوگی، نااہلی بھی ہوگی اور قید اکٹھے نہیں ہوگی، عورتوں کی جیل الگ ہوتی ہے تو یہ نہ سمجھے بشرا بی بی کہ وہ عمران خان کے ساتھ جیل میں۔ بہرحال عمران خان القادر ٹرسٹ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید پھنستے جا رہے ہیں اور اب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے کہ این سی اے سے جو پیسے آئے تھے وہ سندھ حکومت کو دیے جانے چاہیے کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے پیسے نہیں تھے بلکہ اس سارے کے پیسے ریاست پاکستان کے تھے۔ اور اس فیصلے کے بعد عمران خان کے خلاف کیس اور طاقتور ہو گیا کہ جس مشرق بینک سے پیسے آئے وہ سپریم کورٹ کو کہہ رہا ہے کہ سارے پاکستان ریاست پاکستان کے تھے، لیکن عمران خان نے ڈیل کر کے وہ پیسے سپریم کورٹ میں جمع کرائے تاکہ انہیں سندھ حکومت کو 460 ارب روپے کی ادائیگی جو ان کے ایک دوست کو کرنی تھی وہ نہ کرنی پڑے۔ کل بھی اس کیس میں عمران خان سے 6 گھنٹے کی لمبی تفتیش ہوئی اور بہت جلد یہ کیس جو ہے اب آگے بڑھے گا۔ چوروں لٹیروں کا لیبل تو تھا ہی، اب ڈاکو کا بھی لگ گیا۔ نون لیگ اپنی روایت کے جھنڈے گاڑ رہی ہے۔ پہلے صرف لیڈروں کو کہا جاتا تھا یہ چور اور لٹیرے پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے، اب باقاعدہ نون لیگ میں شامل آپ سمجھیں کہ ڈاکو ہو رہے ہیں۔
जैकबाद सिंध की मशहूर शख्सियत सरदार तेगू खान तेगानी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया और ये कंफर्म हो चुका है कि उनको नून लीग का टिकट दिया जाएगा। सरदार तेगू खान के बारे में अगर आप किसी से पूछेंगे तो आपको बताएगा कि तेगू खान एक मशहूर डाकू है और इसी साल जुलाई में कुंद कोर्ट से कुछ पुलिस वाले भी अगवा हुए थे, तो इनके अगवा का इल्जाम भी इसी शख्स पे था और इसको जब गिरफ्तार करने का फैसला हुआ तो ये बच निकला, क्योंकि कहा जाता है कि उन्हें बड़े बड़े सियासतदान और वुजरा की सपोर्ट हासिल थी। उसके बाद मई 2021 में सरदार तेगू खान को गिरफ्तार किया गया। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने शिकारपुर में डाकुओं की मदद की है। उनका 7 रोजा रिमांड भी दिया गया, लेकिन फिर ये बरी हो गए। अब इन जैसे और भी कई इल्जाम सरदार तेगू पे लगते रहे और बार बार बासर होने की वजह से बचते भी रहे। तो अब फाइनली जैसा कहते हैं ना कि पहुंची वहीं पे खाक का जहां खमीर था, तो इसी के तहत वो अब नून लीग की पहचान बन चुके हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई अच्छी खबरें नहीं है। पीपल्स पार्टी की बड़ी क्रिटिकल मोमेंट पे उसके 2 फैक्शंस में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं और दोनों फैक्शंस जो हैं ट्रिपल पी और 4P, एक आसिफ जरदारी है और एक बिलावल भुट्टो जरदारी है। और बिलावल भुट्टो ने इनकार कर दिया है कि वो जरदारी साहब की यानी जितने फैसले उनसे एग्री नहीं करते। जरदारी साहब चाहते हैं कि नून लीग से हमारा इलेक्शन अलायंस हो जाए और बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। और पीपल्स पार्टी के बड़े अपना एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है या कारकुनान जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को हकीकी बारिश समझते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपीपी को रजिस्टर करवा लिया और कोर्ट से और ईसीपी से उसको अपने नाम करवा लिया और तलवार का इंतखाबी निशान उन्होंने अलॉट करवा लिया। तो तलवार का निशान पहले जुल्फकार अली भुट्टो का था, फिर नुसरत भुट्टो, फिर बेनज़ीर भुट्टो, और अब अगर ये लड़ाई थमी ना तो बिलावल भुट्टो जो है वो तलवार के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या अब 2 पीपल्स पार्टी जो हैं अवाम के दरमियान उतरेंगी या इनका किसी तरह तस्फिया हो जाएगा? आने वाले दिनों तक पता चलेगा इसका। कुछ और इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपसे शेयर करूंगा। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। Until the next time, अल्लाह हाफिज। चाहते हैं कि अगले चंद सालों में हजारों बच्चे मर जाएं पाकिस्तान में, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मुल्क के हुक्मरानों की पावर कॉरिडोर्स है, उनकी बेहिसी की और उनकी करप्शन की एक कहानी, ना खत्म होने वाली कहानी है। खून भी पीकर इनकी जो हवस है वो नहीं खत्म होती है। पूरी दुनिया में 2 बिलियन से ज्यादा लोग जो है वो टीबी के मर्ज में मुब्तला है। पाकिस्तान में ये दवाइयां बनना बंद हो रही हैं पीर के दिन से। हर 1 मिनट बाद पाकिस्तान में एक बच्चा मर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान का कल का जो फैसला आया है कि बच्चों को मरने के लिए खुली छूट दे दी जाए, हमें नहीं चाहिए बच्चे यहाँ पे। इतना बड़ा किलर डिजीज जो है वो हमारे बच्चों पे हमला अगर हुआ हुआ है और पाकिस्तान में फिर कोई जिंदा नहीं बचेगा।